میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے، فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل، لیکن جیسے آپ جانتے ہیں کہ مخصوص ایونٹس میں جو بزرگ شخصیات سے تعلق رکھنے والے لمحات ہیں، اس میں انشاءاللہ ان کی زندگی کے کچھ حالات، کچھ کارنامے اور انشاءاللہ کچھ ان کے مناقب ذکر کیے جائیں گے۔ ابھی سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق کل بھی میں نے بیان کیا، انشاءاللہ تھوڑا سا مزید آپ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو میں حیائے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر کلام کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یعنی اتنا آپ کا حیا کا مقام تھا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان احیاء امتی ہیں، یعنی میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے، وہ اکرمھا، اور ان میں سب سے زیادہ معزز ہیں۔ تو جب دیکھیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی فضیلت ذکر کرتے ہیں تو فوراً کسی کو بھی ان کے تقابل میں نہیں لے کر آتے۔ یہ بعض اوقات خاص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے الفاظ ارشاد فرما دیتے ہیں، تو مطلب جیسے ایک ترتیب اہل سنت میں آتی ہے کہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مرتبہ ہے اجتماعی فضائل اور کمالات کے اعتبار سے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور اگر انفرادی خصوصیات میں دیکھیں تو بعض اوقات ان میں سے ایک ایسے ہوں گے کہ ان کے مقابل کوئی بھی نہیں ہوگا، جیسے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہونا، اور پھر جو آپ کی نسل پاک چلی ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اور جیسے خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں، جیسے کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اس وجہ سے آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ اور یہ وہ مطلب ایک آپ کو سعادت حاصل ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم کے دور تک، اور اس کے بعد تو سلسلہ نبوت ختم ہی ہو گیا، تو ہم کہہ سکتے ہیں قیامت تک آپ وہ واحد شخص ہیں کہ ایک نبی کی دو صاحبزادیاں آپ کے عقد میں لگاتار تشریف لائیں۔ بلکہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں اور ایک ایک کر کے وہ عثمان کے عقد میں آتی رہتیں، یعنی ایک فوت ہو گئی جیسے یا کوئی مسئلہ ہوا تو دوسری، پھر تیسری، تو میں 40 کی 40 آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے مطلب سعادت کی بات ہے۔ تو بعض وقت فضائل تقابل کے لیے نہیں پیش ہوتے، صرف کسی کی بزرگی بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں تھا، تو باغ کا دروازہ بند تھا تو کسی نے دروازہ بجایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم غیبیہ کی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو اور جو بھی دروازے کے سامنے نظر آئے اسے جنت کی بشارت دو، اس ایک مصیبت کی وجہ سے جو ان کو ایک وقت میں پہنچے گی۔ یہ آپ کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز تھے۔ میں نے آپ کو بشارت بتائی اور سرکار کی آگے بات بھی بتائی کہ آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی مصیبت آئے گی جس پر آپ صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر کہا کہ اللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، مستند روایت ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات کہ زندگی میں آپ کو بشارت دے دی گئی، اور آپ کا جو قتل ہوا تھا، آپ کو جو شہید کیا گیا تھا، اس میں آپ مطلب قصوروار نہیں تھے، آپ کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا تھا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، غلط فہمیوں کا نتیجہ، یا کچھ ایسے بلوائی تھے جو شرارتی قسم کے تھے، داخل ہو گئے تھے، تو یہ مصیبت مارز وجود میں آئی تھی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پہ صبر کیا، اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں ان کے خلاف کوئی اس ٹائم جب شہادت کا وقت قریب تھا کہ ان کے خلاف کیوں کارروائی کا حکم نہیں دیتے، تو فرمایا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ صبر کا ہی حکم دیا تھا۔ ایک جو آپ کا بہت بڑا کارنامہ بیان کیا جاتا ہے وہ ہے جمعے کی پہلی اذان کی ابتدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف دوسری اذان ہوتی تھی،
پھر حضرت عمر فاروق کے، حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت عمر فاروق، ان کے ادوار میں بھی ایسا رہا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا تو مدینہ میں بہت ایکسٹینشن ہو گئی اور بازار مدینہ کے باہر لگنے لگے، اور پھر ایسا ہوتا تھا کہ جمعے کی جب اذان دی جاتی تھی تو بعض اوقات لوگوں تک آواز نہیں پہنچتی تھی، تو جمعے میں آنے میں تاخیر محسوس ہونے لگی۔ تو آپ نے ایک زاورا کا مقام تھا بازار کے قریب، وہاں پر مؤذن کو کہا کہ ایک اذان کافی وقت پہلے آپ دے دیا کریں تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اور جمعے کی تیاری کر سکیں۔ تو یہ پہلی اذان کی ایجاد جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ اور پھر اب یہ دیکھیں کہ پورے عالم اسلام میں جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد فرمائی، اور دوسری اذان وہ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں ہوتی تھی۔ اسی طرح آپ کا ایک بڑا کارنامہ ہے جمع قرآن کا، یعنی جمع قرآن سے مراد، جمع قرآن تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا کہ پہلے متفرق جگہ پر جیسے جیسے وحی نازل ہوتی اس وقت جو صحابہ تھے وہ اس وحی کو لکھ لیا کرتے تھے، پھر باقاعدہ اس کو کتابی شکل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں یہ کارنامہ ہوا۔ لیکن جب دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا تو چونکہ قرآن پاک کم از کم 7 لغات پہ، بعض روایت میں کہ 14 لغات پر نازل ہوا، یعنی لہجے مختلف تھے قرآن کو پڑھنے کے، مضمون وہی، مفاہیم وہی، کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن عربوں کے مختلف لہجوں کے اندر قرآن نازل ہوا۔ پھر جیسے جیسے حکومت بڑھتی گئی تو جیسے کوئی گورنر گیا، اس نے ایک قرأت کے مطابق قرآن پاک سمجھا ہوا تھا، انہوں نے وہ جا کے قرأت کی۔ پھر اگر وہ معزول ہوئے، ہٹ گئے، کسی اور جگہ بھیجے گئے، دوسرے گئے، انہوں نے دوسرے لہجے میں قرأت کی، تو وہ عجمی پریشان ہو جاتے تھے کہ پہلے والا قرآن صحیح ہے کہ دوسرا والا۔ تو اس طرح مسلسل جب یہ چیزیں آنا شروع ہوئیں تو پھر باہم اتفاق رائے سے یہ طے ہوا کہ چونکہ قرآن لغت قریش پر نازل ہوا تو جو لغت قریش پر قرآن موجود ہے بس وہ نسخے رکھے جائیں، باقی تمام نسخے ہر جگہ سے منگا کر علیحدہ کر دیے جائیں، تاکہ یہ جو جھگڑے کی ایک فضا ہے یا غلط فہمیوں کی فضا ہے، بدگمانی کی فضا ہے، وہ ختم ہو۔ تو آپ نے پھر پورے قرآن کو لغت قریش کے اوپر جو تھا قرآن، اس کو ایک جگہ کیا اور اس کے نسخے تیار ہوئے اور وہ ہر جگہ تقسیم کیے گئے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ لغت پوری دنیا میں اسی لغت قریش کے اوپر قرآن پاک مجتمع ہے اور یہ سارے مسائل ختم ہو گئے جو پہلے دور میں چل رہے تھے۔ ابن عساکر نے یہ روایت کیا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محصور تھے تو آپ نے اپنے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 10 نعمتوں سے نوازا ہے، 10 فضائل مجھے عطا فرمائے ہیں، میرے اندر 10 خصلتیں ہیں۔ پہلی بات تو کہ میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا شخص تھا۔ یہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی سعادت سے نوازا کہ آپ، جیسے کل بھی اس کا ذکر ہوا تھا کہ آپ اولون سابقون میں تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بڑی نعمت سے نوازا تھا کہ آپ خود بھی پہلے اسلام لائے اور آپ کے ذریعے بے شمار لوگ اسلام لے کر آئے۔ دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنے 2 صاحبزادیوں کو میرے عقد میں داخل کیا۔ تیسرا یہ کہ میں کبھی گانے بجانے میں شریک نہیں ہوا۔ چوتھا یہ کہ میں کبھی لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوا، کوئی کھیل کود خراب قسم کی چیزیں کبھی بھی نہیں۔ میں نے کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی، یعنی دل میں خواہش تک بیدار نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے بعد میں نے کبھی اپنا سیدھا ہاتھ ستر پر نہیں لگایا، جیسے واش روم میں آدمی استنجا وغیرہ کرتا ہے، کبھی سیدھا ہاتھ آپ فرماتے نہیں لگایا۔ 7واں، اسلام لانے کے بعد میں نے ہر جمعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک غلام آزاد کیا، اور اگر اس وقت ممکن نہ ہوا تو بعد میں آزاد کیا۔ 8ویں خصلت یہ کہ زمانہ جاہلیت یا عہد اسلام میں کبھی مجھ سے زنا کا ارتکاب نہیں ہوا۔ 9واں یہ کہ عہد جاہلیت اور زمانہ اسلام میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ اور 10ویں بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مطابق میں نے قرآن شریف کو جمع کیا، یعنی لغت قریش پر۔ تو یہ 10 عظیم خصلتیں آپ کے اندر جمع تھیں جو آپ نے خود تحدیث نعمت کے طور پر ذکر فرمائی۔ آپ کے مناقب میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ذو الحجرتین تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے سے ہجرت کا حکم دیا تو بعض صحابہ پہلے حبشہ گئے اور حبشہ سے مدینہ شریف تشریف لائے، تو یہ ایک ہجرت حبشہ تک، دوسری ہجرت مدینہ تک، تو ذو ہجرتین کہلاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں شامل ہیں۔
اور آپ سے تقریباً تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، جو ہم نے جس ماخذ سے لیا اس کے مطابق 146 احادیث آپ سے مروی ہیں جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان فرمائیں۔ اب یہ بات دیکھیں سمجھنے والی ہوتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت و جلوت کے ساتھی تھے، لیکن آپ سے روایات بہت کم منقول ہیں۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی سے صرف 140 صرف بظاہر ہی ہے، کیونکہ جتنے قریب آپ تھے اور جتنا آپ لوگوں نے قریب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کیا، بہت ساری ہونی چاہیے تھیں، لیکن اس کی بڑی وجہ یہ بیان فرمائی خوف خدا، کہ وہ ڈرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کبھی کبھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم نے یہ فرمایا یا یہ، جیسے جنت میں لوگ 30 یا 33 سال کی عمر میں داخل ہوں گے، یعنی عمر کے کر کے داخل کیے جائیں گے 30 یا 33۔ یہ کوئی نبی کریم کو شبہ نہیں تھا، آپ تو وحی الہی بیان کرتے تھے، یہ راوی کو شبہ ہوتا تھا، اور اسی خوف کی وجہ سے کہ یہ فرمایا تو یہ میں نہ چھوڑ دوں، یہ فرمایا تو یہ نہ چھوٹ جائے، دونوں کو ذکر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، حضرت عثمان غنی کی خدمات کو، درجات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اور پھر کوسچن ایک بھائی نے کہا تھا یہ سانگز کی دھن پر نعت اور قوالی پڑھنا کیسا ہے، یعنی گانوں کی طرز کے اوپر۔ دیکھیں میں ایک گزارش بار بار کرتا ہوں کہ بعض چیزیں آپ کے ذہن کے اعتبار سے آپ کو ایسا لگتی ہیں کہ شاید یہ گناہ ہیں، شاید یہ بہت زیادہ ناجائز ہیں، لیکن شریعت ان کے بارے میں سخت حکم نہیں لگاتی۔ ایسی صورت میں آپ سب سے پہلے کسی عالم اور مفتی سے معلوم کریں، پھر اپنی زبان کھولیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ شریعت پر افتراء باندھنے والے ہو جائیں، بہتان لگانے والے ہو جائیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ ایک چیز کو شریعت حرام نہیں کہہ رہی، آپ کہہ رہے ہیں حرام، ایک چیز کو شریعت جائز کہہ رہی ہے، آپ کہتے ہیں ناجائز۔ تو جب آپ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا ناجائز ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے تو اس کا مطلب ہے آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ تو جھوٹ باندھنے والے ہو گئے نا۔ اب ایسی صورت میں سامنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ تو جو مصلح بن کر آیا، جو تربیت کرنے والا بن کر آیا، جو اصلاح کرنے والا بن کر آیا، وہی بیچارہ خود ہی گناہ گار ہو رہا ہے، یہ بڑی خرابی ہوتی ہے، اور یہ کم علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس تمہید تنبیہ کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں گانوں کی طرز نعت کے اندر یا قوالی میں لگا لینا یہ فی نفسی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن غیر مناسب بھی ہے، کیونکہ جب آپ سنتے ہیں تو سننے والے کا انتقال ذہن فوراً گانے کی طرف چلا جاتا ہے، جو مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس کو گناہ نہیں کہیں گے، اس کو کوئی ناجائز یا سخت مکروہ وغیرہ نہیں کہیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کہنا چاہیں تو مکروہ تنزیہی، اور مکروہ تنزیہی وہ عمل ہوتا ہے جو کرنا گناہ نہیں، چاہے اس کی عادت بھی بنا لیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نعت خوان ایسی نعت پڑھ رہا ہے تو آپ کا انتقال ذہن گانے کی طرف کیوں ہوا؟ اس کا مطلب آپ نے پہلے خود گانے سنے ہوئے ہیں، تو قصور اس کا ہے یا آپ کا ہے؟ آپ نے کیوں گانے سنے تھے؟ لیکن بہرحال اس کے باوجود میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو بعض اوقات ایک آدمی گانے نہیں سنتا، لیکن کہیں ڈھابے پہ بیٹھا ہے، اس نے گانے لگائے ہوئے ہیں، آپ ویگن میں جا رہے ہیں گانے لگا لیے، بس میں سفر کر رہے ہیں گانے لگا لیے، ویسے دکانوں پر اب تو یہ چنگچیوں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، پاس سے گاڑی گزارے تو اتنی زور سے گانے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں ذہن کے اندر آ جاتی ہیں، جو سنتا نہیں اس کے بھی ذہن میں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ نعت سن رہا ہوتا ہے تو انتقال ذہن وہاں پر ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزیں مطلب ایسی طرزیں استعمال نہ کی جائیں، خاص طور پر جب معاشرے میں ان چیزوں کو معیوب سمجھا جائے اور کوئی شخص زبانی یا قلبی غیبت کے اندر مبتلا ہونے کا امکان ہو، تو کیا فائدہ ایسے اپنے آپ کو مظنہ تہمت پر پیش کرنا۔ تو عوام کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، سخت حکم نہ لگائیں۔ جو نعت خوان یا قوال حضرات ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے لیے طرز بنانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ نئی طرز بنائیں، اور ایسی طرز خاص طور پر مشہور گانوں کی طرز پہ تو نہ کریں کہ اس میں تو فوراً انتقال ذہن تقریباً ہر ایک کا ہو جاتا ہے۔ کوئی غیر معروف سا کوئی گانا جو بالکل مشہور ہی نہیں ہوا، چلو اس کی طرز آپ نے اٹھا لی تو انتقال ذہن شاید نہ ہو، لیکن بہرحال نئی طرز بنانی چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب یہ سوال کرنا تھا کہ جی شادی سے پہلے جی اگر لڑکی کی کسی سے لڑکے سے فرینڈ شپ وغیرہ ہو، افیئر ہو، اس کے بعد اس کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد اس اسی کا سے اس ہو سے گئی؟ کوئی رابطہ نہیں، اور اچھا کسی شوہر اور؟ کے ساتھ اس نے اچھا ایمانداری سے سارے رشتے نبھائے ہوں، مگر اتنے عرصے بعد لڑکی کو احساس ہو کہ شادی سے پہلے مجھ سے غلطیاں ہو گئی تھی، اب میں اپنے شوہر کو میں نے دھوکہ تو نہیں دیا،
मैं धोखा तो मगर शादी के बाद उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, उससे शादी से पहले गलती हो गई थी। जी जी। मगर गिल्ट इतना है कि वो अपने घर में ध्यान नहीं दे पा रही है, अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रही, तो इस सिलसिले में क्या करना चाहिए लड़की? ठीक है, मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। मुफ्ती साहब, मुझे कुर्बानी के बारे में क्वेश्चन करना है कि जो है वो कुर्बानी की है, लेकिन कुर्बानी जो है हम लोग बछड़े का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं, तो भैंसा आ गया, तो भैंसे की कुर्बानी हो गई, तो क्या ये दिल मुतमईन नहीं रहा? तो दूसरा ये कि जी जी, और छोटा जानवर लेकर आए हैं, तो उसके जो है वो दांत कहते हैं कि उसके दांत नहीं है, तो इसकी कुर्बानी नहीं हुई। तो जो लेकर आए हैं वो कहते हैं कि इसके नीचे वाले दांत हिल रहे थे, जब दांत हिलने लगे तो वो उम्र का पूरा होता है। तो इसमें ये रहनुमाई फरमा दे कि मेरी कुर्बानी हुई है या मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाल्लाह। सॉरी, ये जो हमारी बहन ने कहा, ये एक मसला नहीं है, मेरे पास ऐसे हज़ार हा मसाइल आते हैं। जिस तरह की आजकल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के माहौल हैं, लड़कियां फ्रेंडशिप कर ही लेती हैं। ये मैं कोई मतलब जवाज़ नहीं पेश कर रहा, जस्टिफिकेशन नहीं है, ना मैं तायद कर रहा हूँ, ना तरगीब दे रहा हूँ। ये हराम है, गुनाह कबीरा है। लेकिन ये केसेस का बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। ऐसी जितनी भी बच्चियाँ हमें सुन रही हैं, पहली बात तो ये, और जो अभी पढ़ रही हैं और उन्होंने ऐसी दोस्तियाँ की हुई हैं या ऐसी लड़कियों से उनका मेल मिलाप है जो लड़कों की बातें करती हैं, देख उसको देख कितना अच्छा लग रहा है, उसको देख ये अच्छा लग रहा है, और वो दिखाती हैं देख मेरे बॉयफ्रेंड ने कैसा मैसेज किया। इस किस्म की तमाम आवारा गर्द जहन रखने वाली लड़कियों से बच्चियों को दूर रहना चाहिए, बल्कि उनकी भी प्यार से इस्लाह करनी चाहिए। वो भी हमारी मुसलमान बहन है कि वो ऐसी चीज़ों से बाज रहें। लेकिन याद रखें कि जब ऐसा कोई कसूर हो जाए और शादी हो जाए तो गिल्ट फील होना बहुत अच्छी बात है कि अपने साबिक़ा गुनाह पर इंसान नादिम है और शर्मिंदा है, अच्छी बात है। लेकिन उसको इतना जहन पे मुसल्लत कर लेना कि अपनी मौजूदा लाइफ नॉर्मल ना रहे, सही तरह शौहर का हक़ अदा ना हो, ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, इबादत में यकसुई ना हो, ये भी ठीक नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए और ख़ुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तौबा का एक रास्ता रखा है। कामिल तौबा करें। तौबा का मतलब ये है अपने साबिक़ा गुनाहों पर खूब नदामत और शर्मिंदगी महसूस करते हुए सिर्फ़ अल्लाह के खौफ की वजह से, अज़ाब के डर की वजह से ये इरादा करना कि अब ये गुनाह मैं कभी नहीं करूँगा या कभी नहीं करूँगी, बस ये तौबा है। जैसे ही आप करेंगे, नबी करीम ने फरमाया कि अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लह, अपने गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, सारे गुनाह बख्शे गए। इसका मतलब सब आपका साबिक़ा माजी तो साफ़ हो गया, अब आइंदा कभी मत कीजिएगा। जब अल्लाह ताला उसके रसूल फरमा रहे हैं साबिक़ा गुनाह बख्श दिए गए, तो अब क्यों अपने जहन पे मुसल्लत कर रहे हैं? हमारे काबरे ने लिखा जब किसी गुनाह पर कामिल तौबा कर लें, अब उस गुनाह को भूल जाएं, क्योंकि जब तक आप उस गुनाह को याद करते रहेंगे, मौजूदा वक्त की बरक़ात से महरूम रहेंगे। इस वक्त में आप ज़्यादा नेक अमल कर सकते हैं, इस वक्त में आप अच्छी सोच के फ्यूचर के बारे में, अच्छे कामों का ज़्यादा इरादा कर सकते हैं। आप घंटों बैठ के उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप बरक़ात से महरूम हो रहे हैं। अब करना ये चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज़ गुनाहगार ऐसे होते हैं कि गुनाह के बाद वो इतनी कामिल तौबा करते हैं कि शैतान ये ख्वाहिश करता है कि काश मैंने इससे गुनाह करवाया ना होता। तो ऐसी मेरी बहनें अब ये काम करें, शोहर की खिदमत करें, नेक बने, इल्म दीन सीखें, लोगों को इल्म दीन सिखाएं, अपने बच्चों की अच्छी दीनी तरबियत करें और खूब नेक अमाल कसरत के साथ करने की कोशिश करें कि शैतान भी पछताए कि ये गुनाह करवाया क्यों था, कि उसके रद्द अमल के तौर पर ये बतौर कफ़ारा इतने सारे नेक अमल कर रही हैं। और बिल्कुल गिल्ट फील ना करें। आपको तो अपने गुनाह मालूम है, हो सकता है शौहर ने इससे ज़्यादा गुनाह किए हों और वो बता भी नहीं रहा हो। एक दूसरे को तो कोई नहीं बताता, बहुत ही कम होते हैं बताते हैं। दुनिया में हर शख्स गुनाहगार है, हर शख्स गुनाहगार होता है। अच्छे गुनाहगार वो होते हैं जो तौबा कर लें। तो बिल्कुल गिल्ट फील ना करें, नॉर्मल लाइफ की तरफ आएँ और जो हमने मशवरा दिया उसको अपनाएं। इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में दिल में नूर पैदा होगा, इधर से तवज्जो हटेगी और आप आइंदा के लिए बहुत अच्छे काम करने में कामयाब हो जाएंगी। मैंने फरमाया कि हम कुर्बानी करते थे, बछड़े की गोश्त हमें पसंद था, इस दफ़ा भैंसा आ गया, वो काट दिया। अब हम कन्फ्यूज़ हैं कि भैंसा कुर्बानी हुई कि नहीं हुई। देखिए मेरी बहन, ये असल में कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को मशहूर करने के सिलसिले में जमहूर जिस चीज़ के ऊपर हैं उसके ख़िलाफ़ एक शुशा छोड़ देते हैं। इससे उनको थोड़ी सी शोहरत तो मिल जाती है, लेकिन मैदान माशर में इसका जवाब देना होगा। जिन अकाबरीन ने गाय और बैल के साथ भैंस और भैंसे को माना है, मिलाया है, वो सब बेवकूफ़ थे, वो सब बुद्धू थे। उन्हीं के हाथ से ये सब दीन होकर आया है।
سب دین انہوں نے بالکل ہمارے اکابرین نے اجازت دی ہے کہ بھینس اور بھینسا گائے اور بیل کے اندر شامل مانا جائے گا اور قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے قربانی کی بالکل ٹھیک کی، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ جمہور کے خلاف جا رہا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم من شذ شذ فی النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو اس سے علیحدہ ہوگا جہنم میں علیحدہ کیا جائے گا۔ یہ شریعت نے سخت ناپسند کیا ہے کہ مسلمان ایک چیز پر متفق ہوں۔ خود سرکار نے فرمایا وما رأى المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی میجورٹی کو اگر کسی بات پر راضی کروا دیتا ہے، وہ متفق ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہی ہوتا ہے۔ اس پسندیدگی کے اندر رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرنا اور خالی اپنی شہرت کے معاملات یا شہرت کی کوئی راہ نکالنے کی کوشش کرنا، آپ ایسے لوگوں کو مت سنا کریں، بالکل اپنے زندگی سے ان نکال دیں، ان کی کلپ نہ سنیں، ان کے پروگرام نہ دیکھیں۔ یہ سب خواہ امت کو انتشار میں مبتلا کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو آپ کی قربانی بالکل ہو گئی، کوئی گلٹ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شیلین ڈراپ ہوئی ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہم ایک جانور لے آئے، چھوٹا جانور جیسے بکرا وغیرہ، اس کے دانت نہیں نکلے، دانت نہیں تھے۔ دانت نہیں سے مراد یہ کہ وہ دانت گر نہیں گئے تھے، مطلب کھیرا جس کو کہتے ہیں، غالباً جو انہوں نے بتایا کہ اس کے 2 دانت نہیں نکل آئے جو عمر کو ظاہر کرتے ہیں، تو کیا اس کی قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ دیکھیں میری بہن، دانت اصل نہیں ہے، اصل ہے عمر کا ہونا۔ فرض کر لیں میں نے ایک بکرا پالا ہے، میرے گھر میں 1 سال کا ہو گیا، میں نے دیکھا دانت نکلے ہی نہیں اس کے، یعنی بڑے دانت نہیں نکلے، اب یہ تو کنفرم ہے کہ 1 سال کا ہے، بالکل طیب قربانی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر بکرا واقعی 1 سال کا ہے، آپ کو اعتماد ہے، یا جس قصائی وغیرہ نے یا جس بھی منڈی سے آپ نے خریدا آپ کو اعتماد ہے اس شخص کے اوپر، تو چاہے بڑے دانت نہ نکلے ہوں، اس کی قربانی بالکل جائز ہے، 1 سال کا بس ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ آج کل دھوکہ دہی بہت زیادہ ہے، اس لیے لوگ اطمینان کرنے کے لیے دانت چیک کر لیتے ہیں تاکہ بالکل کنفرم ہو جائے کہ بھی اس عمر میں ہی دانت نکلتے ہیں 1 سال کے بعد تو ٹھیک ہے پھر۔ تو یہ اطمینان قلب ایک الگ چیز ہے کہ اگر سامنے والا قابل اعتماد نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر اندازہ کرنے کا شعور اور مہارت حاصل نہیں ہے، تو پھر آپ رہنے دیں، پھر دانت والا ہی لے لیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے اعتماد ہے، جیسے بکرے کی قد کاٹھی بتا دیتی ہے کہ وہ 1 سال کا ہو چکا ہے، تو چاہے کھیرا ہو، بڑے دانت نہ نکلے ہوں، آپ کی قربانی بالکل صحیح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ جنت البقیع دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں عذاب الہی نازل نہیں ہوتا بلکہ صرف رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہاں دفن شدہ ہر شخص بخشا جائے گا، کیونکہ ایمان کی حالت میں مدینے میں موت آنا بھی بخشش کی علامت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں یہ دعویٰ مطلب خود ساختہ ایک دعویٰ ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن ظن قائم کرنا، اور ایک ہے کہ حقیقت حال۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ جنت البقیع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے منافقین بھی دفن کیے گئے ہیں، اور وہ منافق تھے جو منافقین اعتقادیہ تھے، کہ جو نبی کریم کو دل سے نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور وہ مطلب صرف ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے تھے، تو کیا ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی؟ لازم بات ہے کہ ان کو تو عذابات قبر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جنت البقیع میں جو بھی مدفون ہوگا اس پہ عذاب الہی نازل نہیں ہوگا، وہ کیوں؟ دوسری بات ہے کہ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام مدفون ہیں، تو پھر اس کی تخصیص کیا جنت المعلا کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ مکہ کے اندر جو جنت المعلا ہے اس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب امت کی والدہ ہیں وہ مدفون ہیں، تو وہاں پر پھر یہ حکم کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ واحد اس کو کیوں کہا؟ اور اب بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو منافقین، جو بد مذہب قسم کے لوگ اگر وہاں مدفون ہو جاتے ہیں، جیسے جس کا وہاں انتقال ہوتا ہے، جنازہ پڑھایا وہیں دفن کر دیا، تو کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو اس لیے اس قسم کے یہ حسن ظن تو ہے آپ کا کہ بھئی وہ مبارک قبرستان ہے، لیکن جو شخص بد اعتقادی میں مبتلا ہے یا بالکل ہی مرتد ہو گیا یا دیگر معاملات، اس کے لیے وہاں کیوں عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں بعض اہل کشف پر یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر وہاں کوئی منافق وغیرہ دفنا دیا گیا تو اس کی قبر کو منتقل کر دیا جاتا ہے کہیں اور، لیکن یہ اہل کشف کا کشف ہے جو شرعی طور پر حجت نہیں ہوتا۔ باقی یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ تو لہٰذا اتنی بات آپ کی درست ہے کہ جو حالت ایمان میں مدینے میں مر جاتا ہے، وہ چاہے جنت البقیع میں دفن ہو، وہ چاہے کہیں پر بھی دفن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔
تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس طرح کا دعویٰ بغیر کسی شرعی دلیل کے کرنا مناسب نہیں۔ عقلی دلائل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے۔ باقی جنت البقیع بڑا مبارک قبرستان ہے، وہاں پر دفن کی سعادت حاصل ہو جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کسی مرتد کے لیے نہیں، کسی منافق کے لیے نہیں، کسی بدعقیدہ کے لیے نہیں۔ اگر وہاں دفن ہو بھی گیا اس کو وہیں پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ مطلقاً ایک اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ محتاج دلیل ہے۔ کوئی دلیل لے آئے تو ٹھیک ہے، لے کر آ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دلیل لا سکے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جو حج کے ذریعے گناہ بخشے جاتے ہیں، کیا یہ فرض حج کے ساتھ خاص ہے یا کوئی نفلی حج کر لے تو اس کے لیے بھی یہ انعام ہے؟ دیکھیں، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ ایک ہی حج زندگی میں فرمایا، اور وہ یقینی سی بات ہے کہ فرض حج ہی ادا فرمایا، تو اور فضیلتیں بھی وہی بیان فرمائیں، اسی وقت میں بیان فرمائیں، لیکن تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ جو آپ عرفات میں پہنچیں گے تو حق اللہ میں جتنی کوتاہیاں معاف، مزدلفہ میں رات گزاریں گے وہاں پر پہنچیں گے تو حقوق العباد میں کی گئی کوتاہیاں بھی معاف۔ یہ نبی کریم نے بشارت تو دی، لیکن اس میں فرض یا نفل کی تخصیص نہیں فرمائی، اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، لہذا ہم یہی کہیں گے کہ چاہے فرض حج کریں چاہے نفل حج، دونوں کو یہ فضیلت اور مقام حاصل ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا جن عورت سے جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں میری زوجہ مجھے کہتی ہیں کہ میں اکثر رات کو سو رہی ہوتی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مطلب دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، اور صبح جب میں جاگتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، پاسبل ہے، بالکل ہو سکتا ہے، جنات بھی شریک ہو سکتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی طرح برہنہ ہو کر جسمانی تعلق قائم کرنے سے منع کیا، فرمایا کہ اوپر ایک چادر وغیرہ لے لی جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا جائے ستر کھولنے سے پہلے تاکہ پردہ ہو جائے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا خانے میں بھی فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں گے تو جنات اور انسان کے درمیان، شیاطین اور انسان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے اور وہ ستر کو دیکھ نہیں پاتا، تو اس لیے شیطان شریک ہو سکتا ہے۔ کسی مطلب یہ کہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے روزانہ سوئیں، اور کسی کوئی اچھے بزرگ ہوں آپ کے اطراف میں، ان سے دعا کروائیں، کوئی وظیفہ وغیرہ لیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، لیکن خواہ وسوسے کا شکار بھی نہ ہوں۔ بعض اوقات ایک عام آدمی بھی ایسا لگتا ہے صبح اٹھتا ہے کہ جیسے ہاتھ پاؤں ہلنے کے قابل نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کوئی دبا رہا ہے۔ یہ ہمیشہ تو مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا اس پہ جنی چڑھ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، تو اس قسم کے وسوسوں کا بھی شکار نہ ہو۔ لیکن جب پے در پہ اس طرح کے معاملات ہوں اور عورتیں بہرحال اپنے معاملات کو بہتر سمجھتی ہیں، تو پھر یہ کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنا، کوئی ایسا مثبت طریقہ اختیار کرنا کہ شیطانی طاقتیں دور ہوں، یہ اس طرح کے جنات، طاقتوں سے مراد جنات ہیں، وہ دور ہوں تو یہ بہتر ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو نہ دیا جائے، کیونکہ جب آپ دیں گے تو وہ شراب پی کے اس گوشت کو کھاتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں ساتھ ساتھ، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، غیر مسلم کو گوشت نہ دینے کی علت یہ نہیں ہے کہ وہ شراب کے ساتھ گوشت کھائے گا۔ معذرت کے ساتھ یہ تو بہت سے مسلمان بھی کر رہے ہیں، شرابی ہوتے ہیں اور قربانی کا گوشت بھی شراب کے ساتھ وہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا تو ان کو بھی نہ دیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، مسلمان کسی ملک پر حملہ کرتے تھے تو ان کو پہلے اسلام کی دعوت دیتے، اگر وہ قبول نہ کرتے تو پھر ان کو آفر کرتے تھے کہ آپ ہمارے ذمے میں آ جائیں، یعنی ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے آپ ایک ٹیکس دیں گے جس کو جزیہ کہا جاتا تھا۔ تو وہ جب راضی ہو جاتے تھے تو یہ ذمی کافر کہلاتے تھے۔ ذمی کافر کا کچھ حق رکھا ہے شریعت نے، انہیں قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، اور جو اس طرح کا ذمی نہ ہو وہ حربی کافر ہوتا ہے، یعنی جنگ والا کافر، جنگی کافر، تو حربی کافر کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے۔ ہندوستان کے اندر جتنے کفار ہیں وہ حربی کافر ہیں، اسی طرح باہر کے ملکوں میں حربی کافر ہیں، انہیں قربانی کا گوشت دینا منع کیا گیا ہے، مکروہ ہے کہ نہ دیا جائے۔ اور اعلیٰ حضرت نے خاص فرمایا کہ جب مسلمان موجود ہو تو پھر ان کو گوشت دینا تو حماقت ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ کر اسے نہیں دے رہے، ادھر دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات ظاہری رویہ اختیار کرنا یہ ایک مسلمان کی مجبوری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچانا چاہتا ہے، کہ اگر اس طرح کے معاملات نہ کریں تو نوٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ کرتا نہیں ہے، اور پھر اس کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں تفصیل نہیں بیان کروں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس طرح کے اگر خطرات اپنے لیے موجود ہوں تو پھر اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانے کی نیت سے حربی کافر کو بھی کچھ دے دیا جائے تو اس کی گنجائش نکلے گی، ورنہ حتی الامکان رکنا چاہیے۔ بہرحال جو لاجک یہاں بیان ہوئی وہ بالکل ناقابل التفات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے پوچھا کہ حلال رزق کمانا اتنا مشکل کیوں ہے؟
دیکھیں میرے نزدیک بالکل مشکل نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے ہم بر وقت جس وقت ہمیں حلال کمانے کے لیے اپنے اندر صلاحیتیں اور اپنے اندر وہ گیٹس پیدا کرنے ہوتے ہیں کہ جس وقت ہم جو حلال کمانے کے لیے ضروری ہیں اس وقت ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹس جو مجھے سن رہے ہیں ان میں ہزارہ ایسے ہوں گے جو نہ کتابوں کو ہاتھ لگاتے ہیں نہ پڑھتے ہیں, بوٹیوں کا سہارا لیتے ہیں, مرتے گرتے پاس ہو جاتے ہیں, نقلیں مارتے ہیں, پھر ڈگری بھی ہاتھ میں آ گئی, کچھ صلاحیت نہیں ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں. لیکن جو اچھا پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سیکھتے چلے جاتے ہیں, کورسز وغیرہ کر لیتے ہیں, ان کو بہترین قسم کی اس دور میں بھی رزق حلال 30 لاکھ کی مجھے معلوم ہے کہ سیلریز ہیں, 30 لاکھ کی جو آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہیں, کسی کی 50 لاکھ سیلریز بھی ہیں. رزق حلال کمانا اتنا مشکل نہیں, ہم مشکل بناتے ہیں, ہم نکمے رہتے ہیں, ہم نکھٹو رہتے ہیں, پڑھ کے نہیں دیتے, اس ٹائم ہم لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں, دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں, ٹک ٹاک پر مختلف چیزیں دیکھ رہے ہیں, ہمارا زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ گزر رہا ہے. اب جب کمانے کا وقت آتا ہے تھوڑا بہت کمایا, شادی بھی کر لی, اب بیوی بچے, اب رزق حلال ایک دم وافر مقدار میں تو آپ کو نہیں مل سکتا, جبکہ آپ کے اندر کوئی اور صلاحیت بھی نہیں ہے, مخصوص چیزیں آپ استعمال کریں گے. اس لیے بلیم رزق حلال کے اوپر نہ دیں, معاذ اللہ تعالیٰ کو قصوروار نہ ٹھہرائیں, اپنے اوپر غور و تفکر کریں. ورنہ اس دور میں بھی میں جانتا ہوں ہزارہ لوگ ہیں جو رزق حلال طیب کما رہے ہیں اور اچھی وافر مقدار میں. ہم اپنے بارے میں غور کریں تو بہت رزق حلال کے دروازے ہیں. بہرحال اس کے باوجود اگر فرض کر لیں کوئی ٹیلنٹڈ آدمی اس کو مشکل محسوس ہو رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. اچھی چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے آزمائشیں رکھی ہیں. اگر رزق حلال میں تنگی بھی محسوس ہو رہی ہو, ہمت کر کے کرتے رہیں. زندگی کے چند سالہ یہ دور گزار لیں, اس کے بعد مرنے کے بعد راحت ہی راحت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس صبر پر انعام دے رہا ہوگا تو جو عافیت سے رہے تھے, جن کو مصیبتیں نہیں آئی تھیں, وہ تمنا کریں گے کاش ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جائے اور ہم اس پہ صبر کر کے یہ انعام پالیں. اس لیے جو رزق حلال میں دقت محسوس کر رہا ہے پہلے تو اپنی کوتاہیوں پہ بھی نظر رکھے, اور اس کے باوجود اگر کوتاہیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں تو آزمائش سمجھے, اللہ کی رضا پر راضی رہے. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں, بہت سے نوجوان ایسے ہیں ایک ہی نوکری پہ ٹکے ہوئے ہیں, چند ہزار کما رہے ہیں اور ہے ہی نہیں, کوئی شوق ذوق ہی نہیں ہے, نہ کوئی پارٹ ٹائم جاب, نہ کوئی کورسز کر لو, کوئی ہنر سیکھ لو, نہیں. وہ گھر میں آئے پھر وہ ٹک ٹاک پہ لگ گئے, دوستوں کے پاس نکل گئے, سب کو جب شکوا ہے کہ یار آج کل تو روزی ملتی نہیں ہے. آپ نے کتنی محنت کی ہے بتائیں, کتنے آپ سنجیدہ ہوئے ہیں. لینگویجز سیکھ لیں, اتنے سارے کورسز پڑھے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, بیسکس تو وہیں سے آپ کو حاصل ہو جائے گی, ایڈوانس کے لیے مزید کچھ کر لیجئے گا. چائنیز سیکھ لیں, انگلش سیکھ لیں, بہترین جاب مل جائے گی آپ کو لینگویج بیس کے اوپر. لیکن کون سیکھے, کیوں سیکھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود کوتاہی کرتے ہیں, کام چور قسم کے لوگ ہیں, اور پھر سارا بلیم ڈال دیں اللہ تعالیٰ پر, یہ غلط ہوتا ہے. ایک بھائی نے کہا کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ سلام رب کا کلام ہے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ جی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن عظیم میں لفظ سلام آیا ہے اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی ہے, تو یہ اس میں بھی ہے, تو اس لیے کہہ سکتے ہیں. اور جب جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر سلامتی نازل فرمائے گا, بندے آپس میں سلام کہیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, بہرحال تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلام اللہ کا کلام ہے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ تصوف کیا ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں اکابرین کی طرف سے تصوف کی کئی تعریفیں کی گئی ہیں. آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے نفس اور شیطان کو زیر کر کے شریعت کے راستے پہ چلنا, یہ تصوف ہوتا ہے. تصوف خالی یہ نہیں کہ لباس پہن لیا, احرام پہن لیا, زلفیں بڑھا لیں کندھے سے نیچے, ناجائز زلفیں, انگوٹھیاں چڑھا لیں, ہاتھ میں ڈنڈا لے لیا, حق ہو کے نعرے لگا رہے ہیں, نماز پڑھ نہیں رہے, روزہ رکھ نہیں رہے اور صاحب صوفی بن گئے. یہ تصوف کا خون کرنے والے لوگ ہیں. میری کتاب قرب الہی لے لیں, یہ کتاب آپ پڑھیں, اس میں جو تصوف بیان ہوا ہے صرف قرآن و حدیث سے اخذ شدہ ہے, اور وہی تصوف قابل التفات ہے, وہی تصوف آپ کو اختیار کرنا چاہیے. باقی یہ کہ جو کتابوں میں بعض اوقات لکھ دیا جاتا ہے صوفی نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا, اور اس میں وہ خلاف شرع امور بھی لکھ دیے جاتے ہیں, ہر کتاب میں نہیں ہوتے لیکن بہت سے میں رتبہ یابس بھر دیا گیا ہے, اس سے اپنی جان چھڑائیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب وقت چونکہ تقریباً ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ فرائیڈے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخور رکھے, اچھے لوگوں کی صحبت میں رکھے, اور اپنی آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ہمیشہ سنجیدگی کی نعمت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مقام
حبیب ہے